شکر رمضان ٹرانسمیشن. اور ہم ایک بار پھر اصل میں کچھ اس طرح کلام ہوتا ہے، اس کے گانے کی طرز بنی ہو یا ظاہر شہادت کا تھا، لیکن بہرحال یہ بھی اس طرح کی باتیں بھی ہوتی بیچ بیچ میں. اچھا، ہم بات کر رہے تھے سر اعتکاف کے حوالے سے. اعتکاف ظاہر ہے اس کے مسائل پہ بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. ان چیزیں جو بالکل نہیں کی جا سکتی اعتکاف میں، ہم چاہتے ہیں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. حضرت اعتکاف جو ہے اس کے اندر عموماً ایک دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو پردے لگائے جاتے ہیں. اب اس کے اندر کچھ علماء اس کا پردوں کا تعلق جو ہے وہ ایک انتظامیہ سے ہے، انتظامی معاملہ ہے، شرعی معاملہ نہیں ہے. اصل تو ہے مسجد، پوری کی پوری مسجد، اس کے اندر ہم کہیں بھی بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. یہ پردے اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ جو ہے ہم کوئی بندہ اکیلے میں بیٹھ کر کوئی تنہائی میں اللہ کی عبادت کر سکے، اس کو آسانی ہو، اس کو پریشانی نہ ہو. یہ ہر مسجد کو اپنی انتظامی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے پردے کو لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں، اگر نہیں لگانا چاہتے تو اس میں بھی اچھا کوئی مفتی حرج صاحب، نہیں. آج کل جس طرح آپ نے سیل فون کا ذکر کیا، آپ نے کہا کہ بہت کامنلی ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں، اور وہ وقت یقیناً اللہ کی عبادت میں گزارنے کا ہوتا ہے جب ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. کس حد تک جائز ہے کہ ہم استعمال کریں موبائل فون کا؟ کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں، کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ضروری کرنے کی ہوتی ہے، تو کیا اس کے احکامات کیا ہیں؟ کس حد تک ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں اور فون کیا استعمال کے حوالے سے؟ ضرورت کے تحت ضرورت کی مقدار کی تو اجازت ہے، علماء نے دی ہے. کہ ایک بندہ ہے، اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، گھر میں اس کے کام ہے، کوئی گھر میں کوئی اور مرد بھی نہیں ہے، یعنی جو بھی ضرورت ہو، حتی الامکان کوشش یہ کرے کہ اللہ کو وقت دیا ہے تو ہم اس میں اللہ کی عبادت کریں میں گزاریں. اور وقت پورے کا پورا ہمارا کامیاب ہو. ضرورت کے بقدر کر سکتے ہیں. اب میں وہ بات کر رہا ہوں جو عموماً لوگ اکثر جو ہے چلا رہے ہوتے ہیں موبائل، وہ وقت آپ بیٹھے بھی ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ یہ موبائل میں کیوں استعمال کریں؟ کال پہ بات آپ جو کر سکتے ہیں، ضرورت کے بقدر کر سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن رات چلانا، موبائل چلانا اور قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا، یہ تو مناسب بات نہیں ہے. اعتکاف سے کوئی ضرورتاً باہر بھی اٹھ کر آئی جا سکتا ہے؟ جی ضرورتاً ایک مسجد ایسی ہے جہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، تو جمعے کا دن آ گیا تو آپ جمعہ پڑھنے کے لیے اس مسجد سے دوسری جگہ پر جامع مسجد جا سکتے ہیں. آپ چلے جائیں. سنت بے شک آپ وہیں پڑھیں، یا جہاں جامع مسجد میں نماز جمعہ ہو رہی ہے وہاں پر بھی سنت پڑھ سکتے ہیں. کسی سے بات چیت نہ کریں، آپ خاموشی سے جائیں، اپنا نماز جمعہ ادا کریں اور واپس آ جائیں. اگر فاصلے پر ہے، بائک پر بھی آپ جا سکتے ہیں، سواری پر بھی آپ جا سکتے ہیں اور جمعہ پڑھ کے آپ واپس آ جائیں. ضرورت کے بقدر مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اس میں یہ کہ قضاء حاجت کے لیے یا کسی کو جو غسل کی آ گئی، ضرورت پیش آ گئی، اس میں آپ جا سکتے ہیں. خواہ جانا اور بات چیت کرنا ایک فرق رہے، تاکہ یہ لوگ بھی کہیں کہ یہ معتکف ہے، اعتکاف. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اس میں طاق راتیں آتی ہیں. ان طاق راتوں میں پتہ نہیں کون سی رات شب قدر ہے اور ہمیں وہ رات نصیب ہو جائے. شب قدر کے بارے میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنا بتایا. فرمایا کہ بیٹھے بیٹھے اچانک بولتے تھے کہ چرواہا بازی لے گیا، چرواہا بازی لے گیا. شاگردوں نے پوچھا کہ چرواہا بازی لے گیا، اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے فرمایا ایک رات میں سفر میں تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آج کی رات شب قدر ہے، اور ایک میرے ساتھ جو ہے وہ چرواہا بھی تھا، بکریاں چرا رہا تھا. تو اس نے بھی کہا آج یوں محسوس ہو رہا ہے، ٹھنڈی رات ہے اور شبنم ہے اور خوبصورت موسم ہے، اور محسوس ہو رہا ہے کہ آج شب قدر ہو سکتی ہے. آئیں آپ بھی اپنی دل کی دعا مانگیں اور میں بھی مانگتا ہوں. جو دعا ہم مانگیں گے وہ شب قدر میں تو قبول ہوتی ہے. تو مولانا حسین احمد مدنی نے کہا میں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ مسجد نبوی میں درس حدیث دوں اور میرے ارد گرد ہزاروں شاگرد ہوں، میری وہ دعا قبول ہو گئی. آج میں مسجد نبوی میں مدرس ہوں اور ہزاروں میرے شاگرد ہیں. چرواہے نے جو دعا مانگی تھی اس نے کہا تھا اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، خاتمہ بالخیر فرما. اور اس کا ابھی کچھ دن پہلے اس کا انتقال ہوا اور ایمان پر خاتمہ ہوا. تو شب قدر میں طاق راتوں میں ہم اللہ سے دعائیں مانگیں، کیونکہ قدر کی کیا معنی؟ تقدیر، یعنی فیصلے نازل ہوتے ہیں، فیصلے آتے ہیں. سبحان اللہ. رزق مانگنا چاہتے ہو اللہ سے مانگو، دعا مانگو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو، جو مانگتے ہو
تمہاری ضرور میں پوری کروں گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں آقا اس شب قدر میں کون سی اللہ سے دعا مانگا کروں؟ آقا نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، دونوں روایات، کہ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما۔ یہ دعا طاق راتوں میں مانگنی چاہیے آخری عشرے میں، اللہم اجرنی من النار، کیونکہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا، مجھے آگ سے نجات عطا فرما۔ اور طاق راتوں میں آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھیں، یا اعتکاف میں کچھ ہمارے بھائی نہیں بھی بیٹھے تو بھی اللہ سے دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ یقیناً اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا بہت پسند آتا ہے اور وہ عطا کرتا ہے اس کو۔ ایسے کون سے کلمات ہیں، ایسی کون سی دعائیں ہیں جو ہم اس آخری عشرے میں پڑھ سکتے ہیں، جو اللہ کو بہت پسند ہوں، جو اللہ کے بہت نزدیک ہوں اور جن سے ہماری حاجات پوری ہوں؟ دیکھیے دعاؤں کا جہاں تک آپ نے سوال کیا، دعا تو آپ کوئی بھی مانگیں، جی، اس کو دینا آتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آ رہا، ہم مانگیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگ۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندے مجھ سے مانگ تو صحیح۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے سوال کیا جائے، سوال کریں، عبادی عنی، میرے بندے، فإنی قریب، آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ الہ العالمین کتنا قریب، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تو اللہ رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اس سے جو دعا مانگیں، جو مانگ سکتے ہیں وہ مانگ لیں، ہم جو بھی دعا، رزق کی دعا، پریشانیوں سے نجات کی دعا، ساری دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں۔ جی۔ اور خاص طور پہ ہم جہنم کی آگ سے خلاصی کا یہ عشرہ ہے تو ہم وہ دعائیں ضرور مانگیں، اور یہ شب قدر والی دعا، یہ ہر رات کے اندر ہم یہ دعا مانگیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما، میرے والدین کو معاف فرما، میرے بڑوں کو معاف فرما، میری مغفرت فرما، میری بخشش فرما۔ یہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ جی، اور ظاہر حقوق العباد تو اللہ تعالیٰ بھی ظاہر فرمائیں گے کہ جن کے حق آپ نے کھایا ہے وہی معاف کر سکتے ہیں، اپنے حقوق تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، لیکن حقوق العباد ظاہر ہے سب سے مشکل کام ہے، اور اسی پر سب سے زیادہ توجہ بھی لوگوں کی ہونی چاہیے۔ جہاں حقوق اللہ کا ہم خیال رکھتے ہیں، حقوق العباد کا اتنا شاید ہم خیال نہیں رکھتے۔ بالکل، اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا، جس طرح اعتکاف کے مسائل پر ہم بات کر رہے ہیں، بہت سارے اس میں بہت ساری اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، اعتکاف کا کرنے کا، وہ نفل ہو، سنت ہو یا واجب ہو، کتنا اجر و ثواب ہے اس کا؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ جہنم کی آگ سے 10 کوس دور ہو جاتا ہے۔ اچھا، تینوں اعتکاف کے لیے بات ہو رہی ہے؟ یہ اس سنت شب قدر والے، جی اس آخری جو سنت اعتکاف ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو کیا، فرمایا ایک کوس کتنے مفاصلے کا، 500 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے، اس کا فاصلہ ختم نہیں ہوگا، 500 سال مسلسل، یہ تو ایک کوس۔ اس طرح کے 10 کوس اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کو دور کر دے گا، بہت دور کر دے گا۔ تو اس طرح ہم گمان بھی اچھا رکھیں، لوگوں کے بارے میں بدگمانی سے بچیں، اور اچھے انداز میں گفتگو کریں، کسی کی غیبت، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کو آقا نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو آپ پہ ظلم کرے اس کو معاف کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا، وہ توریت کا عالم تھا، تورات اس نے ساری پڑھی ہوئی تھی۔ توریت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں کہ آخری نبی آئیں گے، اس کے یہ کمالات، یہ صفات، یہ خوبیاں اس نبی میں موجود ہوں گی۔ وہ یہودی آیا، ساری خوبیاں آقا کو دیکھ کے پائی گئی، ساری خوبیاں موجود تھی سوائے ایک خوبی کے، وہ کیا کہ آخری نبی وہ تحمل والے ہوں گے، بردبار بہت ہوں گے، ان کے سامنے کتنا بڑا واقعہ ہو جائے وہ مسکرائیں گے، وہ تحمل سے جواب دیں گے، ایسے آخری نبی۔ یہودی نے کہا یہ نشانی مجھے نہیں ملی، اب میں کوئی معاملہ کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کی ضرورت تھی،
یہودی نے کھجوریں دے دی کہ میرے پاس کھجوریں ہیں، آپ خریدنا چاہتے ہیں آپ خرید لیں. آقا نے فرمایا پیسے موجود نہیں ہیں، کچھ ٹائم کے بعد، کچھ دنوں کے بعد آپ کو دے سکتا ہوں. یہودی نے کہا ٹھیک ہے. ٹائم مقرر جو تھا اس سے ایک دن پہلے یہودی 2 دن پہلے آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیسوں کا تقاضا کرنے لگا، آقا پیسے دیں. حضور نے فرمایا ابھی تو ٹائم پورا ہونے میں 2 دن باقی ہے. اس نے کہا میں نہیں جانتا اور تم ایسے ہو تم ایسے ہو، یعنی بکواس کرنے لگا اور غلط گستاخی کرنے لگا آقا کی شان میں. حضرت عمر کھڑے تھے، حضرت عمر نے عرض کیا آقا حکم کریں تو اس کا قلم کر دوں. حضور نے فرمایا نہیں عمر نہیں، تم مجھے کہو کہ میں اس کا قرض جلدی لٹاؤں اور تم اس کو کہو کہ اچھے انداز سے بات کرو. وہ یہودی بولتے جا رہا تھا، آقا مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اے عمر جاؤ اس کو قرض بھی اس کا جو ہے وہ دلواؤ اور اس کو اس سے زیادہ عطا کرو تاکہ یہ خوش ہو جائے، ابھی ناراض ہے تاکہ یہ خوش ہو جائے. حضرت عمر نے دیا اور دیا اور دیا، وہ خوش ہو گیا. اس نے کہا عمر میں مال لینے نہیں، میں تو نبی کی یہ صفت دیکھنے آیا تھا. وہ واقعی اس میں تحمل ہے. میں نے اتنا ان کو اتنا کہا لیکن آگے سے وہ مسکرا کر جواب دے رہے ہیں. تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو ہمیں بھی اس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، آپس میں اتفاق ہو، اتحاد ہو. بھائی بہنوں کے ساتھ آج بہنوں کے لیے دروازے بند ہو رہے ہیں، بھائی ان کے لیے جگہ نہیں اور میراث میں ان کے حقوق نہیں دیتے. بھائی کے اندر اختلاف تو عدم برداشت کا ماحول ہے. یقیناً ہمیں برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. علی جس طرح اب افطاری کا وقت قریب ہے تو میں چاہوں گی کہ ایک کلام ایڈ کر لیں، لیکن کلام سے پہلے یہ بھی میں آپ کو ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے سامنے آپ KFC کے باکسز دیکھ رہے ہیں. KFC نے ہماری ٹرانسمیشن کو اسپانسر کیا ہے. ساتھ ہی آپ HK مارکیٹ پوائنٹ بھی دیکھ رہے ہیں. HK مارکیٹ پوائنٹ نے بھی ہمارے کچھ سیگمنٹس کو اسپانسر کیا ہے. دونوں برانڈز کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. KFC جو ہے ہم اپنی یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے افطار کے وقت میں اور انجوائے کرتے ہیں KFC کو. تو ڈیلی بیسس پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں باکسز ہمارے افطار ٹرانسمیشن میں. ایک کلام ایڈ کر لیتے ہیں، کلام کے بعد دعا کی جانب جائیں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے. جی بہت کم ٹائم رہ گیا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. تو زندہ ہے واللہ واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میں مجرم ہوں آقا یا رسول اللہ،
مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے رضا 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 نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے. محمد فیصل نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ مفتی صاحب شارٹ دعا کرا دیں. بالکل افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. الہ العالمین آخری عشرہ چل رہا ہے جہنم کی آگ سے خلاصی کا. اس میں ہم سب کی جہنم کی آگ سے خلاصی فرما آزادی عطا فرما. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی بدولت اس آگ کے مستحق ٹھہرے تو اپنا فضل فرما کرم فرما. حقوق اللہ بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. تمام مؤمنین کی مغفرت کامل فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. جو پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله واصحابه اجمعين. آمين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين.